الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ واقعہ کا بیان ہوگا اور اس سورہ واقعہ کی ترتیب نزول میں نمبر 46 ہے 46، اور تلاوت کے حساب سے یہ اس وقت قرآن کی ترتیب میں 56 نمبر کی صورت ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ 98 آیتیں ہیں اور یہ مکی آیت صورت ہے۔ اس میں آیت نمبر 81 اور 82 کے علاوہ تمام آیتوں کا نزول مکہ میں ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً چھٹی نبوی کے دور میں کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، اور اس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی تاریخ کے حساب سے علماء نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ خواتین کو خصوصاً کہتی تھیں کہ سورہ واقعہ کو پڑھو اور یاد کرو، اور اس میں رزق و برکت ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں بچیوں کے لیے کچھ وظیفہ کر دوں یا کچھ ان کے مالی مدد کا انتظام کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق کا خیال فرمائے گا۔ اور کئی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب انہوں نے سورہ واقعہ کو پڑھا، اور اچھے جوان بچیاں جنہوں نے جاب کی تلاش تھی، جنہوں نے کالج وغیرہ ختم کر لیے تھے، اور جب انہوں نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کیا یا سننا شروع کیا تو ان کے اللہ تعالیٰ نے غیب سے رزق کے معاملات طے فرما دیے۔ تو اس کے حساب سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے بیانات ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اتنی شدید ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ اتنی زیادہ فضیلت کی ہیں کہ ان کو سن کر کے آدمی کا دل پسیج جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتے ہیں۔ کسی صاحب نے کوئی کمنٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقع ہو جائے لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے برسنے لگے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، فكانت هباء منبثا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگے۔ وكنت ان 6 آیاتوں میں ایک تو واقعہ کا ذکر ہے، سورہ واقعہ، اذا واقعۃ الواقعہ، یعنی یہ قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کا ایک نام جس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ واقعہ بھی جو ہے یعنی واقع ہونے والی ایک چیز جو ہونا ہے اس کا ذکر ہے، اور قیامت کو کہ لازم ہے کہ وہ واقع ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ اس کے ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کیونکہ کفار قریش جو تھے اور مکہ کے جو لوگ تھے ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے جو ہوگی، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کسی کو پست کر دے گی اور کسی کو بلند، جو کہ اپنے آپ کو امیر اور دولت مند اور بڑے اچھے حالات والا سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جب دنیا میں ہمیں دولت ملی ہے تو آخرت میں بھی ہم اسی طرح سے مال و دولت اور اولاد سے نوازے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں کے معاملات الگ ہوں گے۔ اور پھر زمین کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں تھا، تو وہ سوال کرتے تھے کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں سنا تھا۔ تو پہاڑوں کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں سوال کیا گیا تھا۔ یہ بات اسی کے سلسلے میں آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور کی حدیث ہے کہ زمین جو ہے بھونچال آ کر کے ایک ملیہ میٹ کر کے بالکل سیدھی ایک فرش بن جائے گی، جس میں پہاڑ جو ہیں گالوں کی طرح ابل پڑیں گے اور مٹی کی دست بن جائیں گے، اور سب ہموار ہو جائے گا یہاں سے وہاں تک ساری کائنات۔ تو زمین جو ہے تو اس وقت قیامت کا ہوگا واقعہ۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں جو ہیں وہ 3 قسم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک اہل ایمان جو جنتی ہوں گے، ایک اہل کفر جو کہ کافر ہوں گے، اور ایک ایسے ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں داخلے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، اس کو بڑی توجہ سے سنیے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے برسنے لگے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، فكانت هباء منبثا،
پھر غبار ہو کر اڑنے لگے. وكنتم أزواجا ثلاثا اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب. والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے. أولئك المقربون وہی اللہ کے مقرب ہیں في جنات النعيم نعمت کی بہشتوں میں. ثلة من الأولين وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے وقليل من الآخرين اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. على اب ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ سیدھے ہاتھ والے یعنی جن کی کتاب اور نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ ہوں گے جو اولین میں سے ہوں گے، جنہوں نے پہلی جماعت جیسے کہا جاتا ہے سابقون الاولون، جو کہ جنتی ہوں گے. ان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب نبی آتے ہیں ان کے پر اللہ کے معجزات ہوتے ہیں اور نبی ساتھ میں تعلیم فرماتے ہیں تو لوگوں کے اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان اور عقائد بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو ان میں سے اکثر جماعت جو ہوگی وہ جنتیوں کی ہوگی، بڑی جماعت. اور ان میں سے ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ایمان کی شدت کم ہوتی ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر دین میں کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اعمال اور ان کے عقائد میں فرق آتا ہے. تو اس کا ذکر ہے کہ بعد والے کم ہوں گے لیکن ہوں گے جنتی، اس لیے دین کے ساتھ جڑے رہیں. پھر اب ان کو جنت میں ملے گا کیا، اس کا بیان آ رہا ہے، اب غور سے سنیے. على سرر موضون لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر متكئين عليها متقابلين آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. يطوف عليهم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھرے. بأكواب وأباريق وكأس من معين دیں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائد ہوں گی. ان آیات میں ہم نے بھی سنا کہ وہ تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جو کہ ایسے تخت ہوں گے جو کہ لال اور یاقوت اور سونے کی ان میں بنائی ہوئی ہوگی، بہت آسان آرام اور عیش و عشرت میں ہوں گے. اور ان کے خدمت گزار بتایا ہے کہ بچے ہوں گے، خوبصورت بچے ہوں گے جو ایک سی حالت میں آئیں گے اور وہ ان کی خدمت کریں گے، اور جیسے کہ ان کو پتہ ہو جائے گا دل کی حالت کا جنتیوں کے، اور ان کو جو ان کی خواہش ہوگی اس کے مطابق ان کو شراب، ان کو دوسرے میوے اور غذا اور پھل اور فروٹ اور دوسری چیزیں دی جائیں گی. ذکر یہ ہے کہ اگر پرندے کی خواہش کرے گا مومن تو پرندہ اس کو پیش کیا جائے گا، لیکن وہ پرندہ اس کو اڑتا ہوا بھی دکھ رہا ہوگا اور وہ ہوا میں بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے وہ پیش فرما دیں گے، اور اس کے بعد جب وہ کھا لے گا تو اس کی ہڈیاں جوڑ کر کے وہ پھر سے اڑا دیا جائے گا. ایک ایسی کیفیت ہوگی جو کہ نا یقینی اور ناممکنات کی سی کیفیت ہے، لیکن یہ ہوگی، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ قرآن اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا. اور اس کے بعد ایک ذکر آنے والا ہے حورین کا، جو حور ان کو کہتے ہیں جن کی بڑی آنکھیں ہوں، جن کی بڑی خوبصورت اور بڑی آنکھیں ہوں. یہ عورتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. کفار قریش یا جب کہا جائے کہ عرب جو تھے ان میں ایک بڑا شوق تھا کہ ان کئی شادیاں کرتے تھے، کئی بیویاں رکھتے تھے، اور وہ آنکھوں جو بڑی آنکھیں خوبصورتی سمجھی جاتی ہیں. تو ان کو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاک اور نیک خواتین کو اللہ تعالیٰ نے حور کا نام دیا ہے، لیکن وہ ہوں گی خواتین. ان کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے اور یہ وہ زندہ کیا ہوا ہے. جب مخلوق کو تخلیق کر کے رکھا ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل کریچر، یہ وہ کریچر ہے جن کا یہ بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خادموں کا ذکر ہو رہا ہے، خادماؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کنیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور ایک اور بات وضاحت کر دیں، اس پہ کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے
کہ کتنی حوریں ہوں گی. ایک حدیث کے مطابق 72 ہوں گی اور اس سے بھی کئی زیادہ ہوں گی کم از کم, جو ایک آدمی کے نکاح میں دی جائیں گی. اور ان کی جو سردار ہوگی وہ دنیا کی جو بیوی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا حسن جمال دیں گے اور ان کو اتنی خوبیاں دیں گے کہ وہ ان سب کی سردار ہوں گی. تو یہ ایک ان کی ملکہ کے طور پہ ان کا مقام ہوگا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے, اس کے بعد جہنم کا ذکر ہوگا اور جہنمیوں کا ذکر ہوگا. آگے سنیے اس کو, اور یہ بہت اہم بات ہے, ان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کفار قریش کو ایک طرح سے ترغیب دلا رہے ہیں اور ایک خوف دلا رہے ہیں, بشیروں و نذیر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اور آگے سوالات آئیں گے جو کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ہم وضاحت کریں گے. وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کے ان کو پسند, ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے, وحور عين اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی, جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ, إلا قيلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ, داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش ہیں, في سدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں وطلح منضود اور طے بطے کے وظل ممدود اور لمبے لمبے سائے وماء مسكوب اور پانی کے جھرنوں وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں لا مقطوعة ولا ممنوعة میں جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے, وفرش مرفوعة اور اونچے اونچے فرشوں میں إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا فجعلناهن أبكارا تو ان کو کنواریاں بنایا عربا أترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے ثلة من الأولين یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں, وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے. وأصحاب الشمال. تو یہ آیت نمبر 40 تک کے جو ہم نے ذکر سنا کہ یہ جنت کے ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں میوے ہوں گے, پانی کے جھرنے ہوں گے, حوریں ہوں گی, خدام ہوں گے, شراب ہوگی, اور ایک شراب جس کا ذکر کیا گیا ہے زنجبیر ہوگی جس کو کہا جاتا ہے ادرک اردو میں, اور اس کے پینے سے جیسے جنجریل آپ کہتے ہیں آج یہاں پر ملتی ہے امریکہ میں, لیکن وہی چیزیں, وہی فروٹ, وہی پھل, وہی غذائیں ہوں گی, لیکن ان کے اندر لذت جو ہے وہ 70 گنا زیادہ سے ہوگی. اور ان کے کھانے کے اور پینے کے بعد انسان کو تقویت ہوگی, کھائے پیے گا اس لیے نہیں کہ بھوک ہوگی, کھائے پیے گا اس لیے کہ اس کی خواہش ہوگی, صرف انسان خواہش سے کھائے گا, نہ ان سے کوئی بیماری ہوگی, اور ان کے بعد آدمی کے جسم سے فضلہ نہیں نکلے گا, وہ بیسیکلی ایک پسینہ ہوگا اور اس کے بعد جسم سے وہ بخارات بن کے نکل جائے گا. یہ جسم کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو حضور نے حدیث میں فرمایا, اور یہ ان باتوں سے اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے. اور وہ حوریں جو ہیں گی کنواریاں ہیں جو کہ خوبصورت ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, اور ان سے ان کی شادیاں کی جائیں گی جو ان کے ہم عمر ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ہوں گے, 33 سال کی عمر کے, جو کہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی طاقتور زندگی کا ایک عروج ہوتا ہے 100 سالہ زندگی یا 70 سالہ زندگی میں, تو ہمیشہ اسی عمر میں رہ جائیں گے. تو اور یہ سیدھے ہاتھ والوں کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد ان میں اکثر تو وہ ہوں گے جو پہلے اسلام لائے اور اول دور کے لوگ تھے, جو صحابہ کرام اور تابع کرام اور تابعین کرام, ان کی جماعت میں سے اکثر ہوں گے. پھر اس کے بعد جو بعد کی جو ہے آنے والی نسلیں ہیں ان میں کم ہوں گے, لیکن ضرور ہوں گے, کیونکہ ان کے اعمال یا ان کے عقائد یا ان کی عبادات میں اتنا خلوص اور اتنا عقیدہ اور ایمان نہیں. اس کو آگے سنتے ہیں. اب یہ ذکر ہونے والا ہے جہنم والوں کا, اس کو ذرا غور سے سنیے گا.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، في سموم وحميم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من يحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ اب ان آیات نمبر 50 تک کے جو ہم سن رہے ہیں یہ جہنم کے لوگوں کو اور جو کافر جو زندہ ہیں یا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اسلام میں نہیں آئے ہیں، اول دن سے آخر دن تک کے، یہ ان کے لیے ایک میسج ہے۔ ان کا شک یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ یہ عقیدہ کافرانہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے اندر کچھ نہیں رہتا، مٹی ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدہ آج کل مسلمانوں میں بیچا جا رہا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں قبر کو تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو اس کی روح کو سلام پہنچتا ہے، جس کے جسم کو سلام پہنچتا ہے، جتنا بھی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے ہم ان آباء و اجداد کی سنتوں کو بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ذی الحج کا مہینہ ہے اور ابھی لوگ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اور حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ فرمائیں گے اور کر رہے ہیں۔ یہ بڑے فضیلت کے دن ہیں۔ تو اس واسطے کافروں کے اندر جو کہ عیش میں ہیں، جو اس وقت دنیا کی لذتیں ان کو ملی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں بھی ویسے ہی رہیں گے اور قیامت میں بھی ایسی ہوں گے، ان کو مال و دولت اور اولاد اور سب کچھ ملے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہاں پر عیش میں ہے لیکن وہاں پر وہ عیش نہیں ہوں گے، اور وہ گناہ میں اڑے پڑے ہیں۔ مطلب اڑ جاتا ہے جب آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے نا کہ جناب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا کہ میں ہوں سب کچھ۔ یہ انا جو تھی فرعون میں تھی، اور ہر آدمی میں ایک چھوٹا فرعون ضرور موجود ہوتا ہے جو اپنی اللہ کی انا کے آگے اپنی اللہ کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ کے گناہ گاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو سمجھا جائے تو اس میں ساری ہدایات موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کا پھر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا تھا کفار کی جانب سے کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا معاملہ ہوگا، یعنی وہ مر گئے تھا، وہ تو اسلام نہیں لائے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کو حاضر کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے جو کہ حضرت زید جو تھے، جن کا جو کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، اور وہ جو تھے وہ قریش کے ساتھ ان کا مزاج نہیں ملتا تھا، اور وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے اکثر دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میرے لیے رہنمائی فرما۔ تو عربوں میں ایک خواہش تھی اس وقت مکہ کے قریشوں میں کہ یہ کفر اور بت پرستی سے وہ پریشان تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اکثریت اس میں شامل تھی، تو وہ جو تھے وہ ان سے بیزاری کرتے تھے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا زید جو ہیں وہ ایک ملت کی طرح تنہا اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو ہر انسان کے اندر فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی بت پرستی، شرک اور دوسری ایسی چیزیں کفرانہ نہ سکھائی جائیں تو اس کی فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اور یہ انسانی وہ لوگ جو کہ گاؤں اور جنگلوں میں جن کے ساتھ انسانیت کا تعلق نہیں رہا، اور جانور اور پرندے اور چرند جن کو کوئی تعلیم نہیں کی جاتی، ان کے اندر بھی یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اگلی آیتوں کو سنیں کہ اس کے بعد ان کو یہ تو ان کے معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب ان کو کھانے اور پینے اور ان کے ساتھ جو عذاب کا طریقہ ہوگا اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔